نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ سورہ قریش میں فرماتا ہے کہ لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا۔ صراط الجنان کے مطابق اس سورہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ان میں سے ایک ظاہری نعمت یہ ہے کہ اس نے قریش کو ہر سال 2 سفر کرنے کی رغبت دلائی اور آس پاس کے ممالک کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی۔ ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم کہتے تھے اور ان کی عزت اور حرمت کرتے تھے۔ قریش تجارت کے لیے سردی کے موسم میں یمن کا اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے، اور یہ امن کے ساتھ تجارت کرتے اور ان تجارتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ مکہ مکرمہ جہاں نہ کھیتی ہے نہ معاش کے اسباب، وہاں رہائش کے لیے مسلسل سرمایہ پہنچاتے رہتے تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ظاہر ہے، یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کعبہ معظمہ کے رب کی عبادت کریں۔ قریش اپنے وطن میں کھیتی نہ ہونے کے باعث کھانے کی تنگی میں مبتلا رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سفروں کے ذریعے بھوک کی اس حالت میں کھانا دیا اور انہیں حرم شریف کے سبب اور مکہ والے ہونے کی وجہ سے خوف میں امن بخشا کہ کوئی ان کے ساتھ مزاحمت نہیں کرتا، حالانکہ ان کے اطراف اور قرب و جوار میں قتل و غارت گری ہوتی رہتی ہے، قافلے لٹتے رہتے ہیں اور مسافر مارے جاتے ہیں۔ قریش کا تعارف، قریش اس قبیلے کا نام ہے جس میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی۔ اس قبیلے کے اس نام کے مختلف وجوہات بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک باکمال ہستی فہر بن مالک ہیں، ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریش کہلاتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک خلافت قریش میں رہے گی یہ دین کے محافظ رہیں گے، اور کوئی ان سے عداوت رکھے گا اسے اللہ تعالیٰ اوندھے منہ گرائے گا۔ لوگوں کو سہولت دینا اور معاشرے میں امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیح اور خصوصیت ہے۔ آیت نمبر 4 میں بھوک کی حالت میں کھانا دیے جانے اور خوف کی حالت میں امن دیے جانے کا ذکر ہے۔ یاد رہے کہ بھوک اور خوف 2 ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں گناہوں اور بدکاریوں کی تعداد میں اضافہ کرنے، جرائم کی شرح بڑھانے اور بے امنی پھیلانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے، جبکہ بھوک کے ختم ہونے اور خوف کے دور ہو جانے سے معاشرے میں پاکیزہ ماحول اور امن و امان قائم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ جہاں پر لوگوں کو سہولیات دی جاتی ہیں اور ان کی ضروریات زندگی پورا کرنے کے معقول انتظام ہوتے ہیں، وہاں گناہوں اور بدکاریوں کی شرح بہت کم ہوتی ہے۔ جہاں امن و امان قائم ہے وہاں جرائم کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوگی اور وہاں کے لوگ پرسکون زندگی بسر کریں گے۔ اگر موجودہ دور میں اس پوری دنیا کے لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ چیز واضح ہوگی کہ جن ممالک میں عام لوگ زندگی گزارنے کے لیے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں اور بھوک ختم کرنے اور امن و امان قائم کرنے کے لیے ضروری انتظامات ٹھیک سے نہیں کیے جاتے ہیں، وہاں پر لوگوں میں زنا، چوری، ڈاکے، لوٹ مار، چھینا جھپٹی، قتل و غارت گری، بے امنی، بدسکونی،
بے چینی اور اس کے علاوہ طرح طرح کے جرموں، گناہوں اور خوفوں کا عام ہونا پایا جاتا ہے۔ اگر دین اسلام کے احکامات اور تعلیم پر نظر ڈالی جائے تو یہ حقیقت صاف نظر آئے گی کہ لوگوں کی بھوک کو ختم کرنا، انہیں سہولیات فراہم کرنا، پاکیزہ معاشرہ کے قیام اور امن و امان قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیحات اور خصوصیات میں سے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے دین اسلام میں مالدار مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے اور بعض اعمال پر صدقات دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کے حقدار ان لوگوں کو ٹھہرایا گیا ہے جو انتہائی ضرورت مند ہے اور فقیری و مسکینی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ ان کی ضرورت پوری ہونے اور ان کی مسکینی دور ہونے کا باقاعدہ انتظام ہو۔ اگر آج بھی لوگ دین اسلام کے احکام پر صحیح طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کی تعلیمات کو اپنے اوپر لاگو کر لیں تو وہ اس دنیا میں بھی زندگی کی بنیادی اور ضروری سہولیات پا لیں گے، اور ہمارا معاشرہ یقینی طور پر پاکیزہ اور پرامن ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے آخرت میں بھی چین، سکون، راحتوں، نعمتوں اور آسائشوں میں ہمیشہ کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے احکام اور اس کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔